الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى كل من دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں حسن نیت کے ساتھ صحیح بات کہنے کی، اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے. یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے، ایسی کڑوی سچائی ہے جس کو ہر سمجھدار آدمی سمجھ سکتا ہے، بلکہ صرف سمجھ ہی نہیں سکتا ہے بلکہ وہ اس کے اپنے گھر کی آپ بیتی ہے، اس کا اپنا حال ہے. میرے دوستوں، بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، اگر ہم اپنا اور اپنے معاشرے کا مطالعہ کریں، اس معاشرے پر غور کریں اور اپنی زندگی پر غور کریں تو اس حقیقت تک پہنچنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ آج سچی محبتیں دلوں میں نہیں رہی. ترس گئے ہیں لوگ سچی محبتوں کے لیے. اس لیے کہ اغراض، نفع، یہ ہر طبیعت پر غالب ہے. اور محبت اس کو کہتے ہیں کہ جو بغیر کسی غرض کے ہو، بغیر کسی اپنے ذاتی فائدے کے ہو. اگر ایسے گھرانوں کو تلاش کیا جائے تو شاید ملکوں کا سفر کرنا پڑے، تب بھی ایسے گھر الا ماشاء اللہ ملیں گے جہاں پر جس گھر کے اندر سچی محبت کا وجود ہو. آپ نے اور ہم نے بارہا سنا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب جو ہے خشوع اور خضوع جو ہے وہ نماز کے اندر سے اٹھ جائے گا. مال کے اندر سے، جان کے اندر سے، صحت کے اندر سے بے برکتیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی. بالکل اسی طرح یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ قرب قیامت کا جو زمانہ ہے جس میں ہم اور آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ زمانہ بھی محبتوں سے خالی ہو چکا ہے.
آئیے آج ہم تھوڑا اس پر تفصیل سے گفتگو کریں کہ محبت کے اسباب کیا ہے، کس وجہ سے محبتیں جنم لیتی ہے، پروان چڑھتی ہے، اور کس وجہ سے محبتوں کی وجہ سے آدمی اپنے کو قربان کرتا ہے۔ اگر ہم اس کے اسباب کو تلاش کریں گے تو چند اسباب ہے، میں اس میں سے صرف آج کی اس مجلس میں صرف پہلے سبب کی طرف اشارہ کروں گا اور اسی سے سلسلے میں اس کی تفصیل عرض کروں گا۔ آئندہ اگر زندگی رہی، توفیق رہی، موقع رہا تو باقی اسباب پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ پہلا سبب جس کی وجہ سے محبتیں آج گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر، برادریوں کے اندر، اپنوں کے اندر، غیروں کے اندر اور ہر رشتے میں، میاں بیوی کا رشتہ ہو، بھائی بھائی کا رشتہ ہو، اولاد اور ماں باپ کا رشتہ ہو، شاگرد اور استاد کا رشتہ ہو، مرید اور شیخ کا رشتہ ہو، ہر رشتوں میں سے محبتیں ختم ہو چکی ہیں، اور اس کا سبب یہ ہے میرے دوستوں، بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، کہ محبت جو ہے احسان کو تسلیم کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ جس سے محبت ہوگی آدمی جس سے محبت ہوگی اس کو اپنا محسن سمجھے گا، اپنا خیر خواہ سمجھے گا، اپنا بہی خواہ سمجھے گا۔ آج ہم کسی کو، اللہ معاف فرمائے، یہ صفت احسان کی، یہ صفت کسی کو اپنا محسن سمجھنا، یہ ہمارے بیچ سے ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے محبتیں بھی ختم ہو گئی۔ آئیے ہم ترتیب کے ساتھ اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے بڑا حق جو ہے وہ ہمارے پروردگار اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا ہے، جو واقعی حقیقی طور پر ہمارا سب سے بڑا محسن ہے۔ ہمارا سب سے بڑا محسن اللہ ہے، لیکن ہم اللہ کے احسان کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ سے جو محبت کا رشتہ ہونا چاہیے وہ رشتہ ہمارا نہیں ہے۔ اللہ ہمارے کتنے بڑے محسن ہیں۔ اگر ہم اللہ کے نعمتوں پر تفصیل سے گفتگو کریں تو یہ آدھے گھنٹے کی مجلس ہرگز اس کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ صدیاں گزر جائیں تب بھی ہم اللہ کے احسان کو اور اللہ کی صفت، اللہ کے انعامات کا جو ہے ہم تذکرہ نہیں کر سکتے۔ شرع قرآن نے صاف کہہ دیا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور کہیں فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہماری کن کن نعمتوں کا تم تذکرہ کرو گے، کن کن نعمتوں کو تم اس سے انکار کرو گے، کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ تم اگر ہماری نعمتوں کا احاطہ کرنا چاہو تو تم نہیں کر سکتے۔
اگر دنیا کے سمندر سیاہی بن جائے اور دنیا کے سارے درخت قلم بن جائے اور کوئی لکھنے والا اس سیاہی اور اس قلم کو لے کر لکھنے بیٹھے، تب بھی وہ وقت آئے گا کہ سیاہی بھی ختم ہو جائے گی اور قلم بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں۔ ہم سوچیں، کچھ نعمتیں وہ ہیں جو محسوس کی جا سکتی ہے، کچھ نعمتیں وہ ہیں جو دکھائی دی جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جو نہ محسوس کی جاتی ہے، جو نہ نظر آتی ہے۔ ان نعمتوں میں ایک نعمت جو اللہ نے ہم کو اور آپ کو دی ہے وہ ہے صفت ایمان، کہ یہ ایمان کی صفت یہ ایسی نعمت ہے جس نے ہمیں سارے کائنات کا دولہا بنا دیا، جس نے ہمیں ساری کائنات کے اندر ایک اشرف المخلوقات بنا دیا، جس نے ہمارے مقام کو اتنا اونچا کر دیا کہ ہمیں اللہ کی خلافت کا لباس عطا فرما دیا۔ یہ صفت ایمان ہے۔ کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ کیا اس نعمت کو سوچ کر کیا ہم اللہ کو اپنا سب سے بڑا محسن مان نہیں سکتے؟ اگر اللہ ایمان نہ دیتے تو دنیا میں اربوں خربوں ہیں جن کے پاس صفت ایمان نہیں ہے، ان کی زندگیوں کا کیا حال ہے؟ جانوروں سے بدتر ان کی زندگی ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنی ساری مخلوقات میں، انسانوں میں اور جناتوں میں چھانٹ کر ہمیں جو ہے اللہ نے صفت ایمان عطا فرمایا، اور یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، جس نعمت کی وجہ سے ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ اللہ آپ ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں۔ جو نعمتیں نظر آتی ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ہم صرف اپنے جسم کو دیکھ لیں، جس کی طرف اشارہ کیا ہے قرآن نے، وفی انفسکم افلا تبصرون۔ کیا تم اپنے 6 فٹ کے جسم کو دیکھ کر اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ نے تم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے؟ بچہ جب کوکھ میں ہوتا ہے، رحم مادر میں ہوتا ہے، اس کو جب جس غذا کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ کیسے مربی ہے کہ اس وقت بھی اس بچے کی غذا کا انتظام اللہ ماؤں کی چھاتیوں سے، اور اللہ تعالیٰ اس گندے خون سے اس بچے کو اس کی غذا بنا دیتے ہیں۔ اب یہ بچہ بڑا ہوتا ہے، دنیا کے اس میں آتا ہے، اس ناپاک دنیا کے اندر قدم رکھتا ہے، اس بدبودار دنیا کے اندر اس کا وجود ہوتا ہے، تو اس وقت اس کی جو غذا ہوتی ہے وہ ماں کے سینوں سے نکلنے والا پاک اور شفاف دودھ ہوتا ہے، جس پر تحقیق کر کے سائنسداں یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ بچے کو اس سے زیادہ بہتر غذا اور کچھ نہیں ہو سکتی جو اللہ نے اس ماں کے دودھ میں رکھی ہے۔ بچہ اور بڑا ہوتا ہے، دانت نکلتے ہیں،
اب دانت نکلنے کے بعد اس کو جو ہے اس کو روٹی دی جاتی ہے، اس کو غذا فراہم کی جاتی ہے۔ یہ ترتیب کے ساتھ بتدریج جو کچھ بھی انتظامات اللہ اپنے ایک بندے کے لیے کرتے ہیں، جس میں اللہ اپنی پوری قدرت کو اور اپنی پوری تکوینی طاقت کو جھونک دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں، کیا وہ اللہ اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ ہم اللہ کو اپنا سب سے بڑا محسن سمجھیں؟ بے شک اللہ ہمارا سب سے بڑا محسن ہے۔ آنکھوں میں نور کس نے دیا؟ زبان میں گویائی کس نے دی؟ کان میں سماعت کس نے دی؟ زبان کی لذتوں کو سمجھنے کا سلیقہ کس نے دیا؟ فہم کس نے دیا؟ غذا کو پیٹ میں جا کر ہضم کرنے کی صلاحیت کس نے دی؟ اور اس غذا کے اندر سے جو جسم کے لیے جو چیزیں درکار ہے، جو جسم کی پرورش کے لیے جو چیزیں ضروری ہے، اس کو محفوظ رکھتے ہوئے اس غذا کے دوسرے فضلات ہیں، جو اس غذا کے دوسری بیکار چیزیں ہیں، وہ پیشاب اور پخانے کے راستے سے عافیت کے ساتھ بہا دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں۔ یہ سارا نظام کس نے کیا؟ یہ اللہ ہی نے تو کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ مانو اس کو کہ اللہ تمہارا سب سے بڑا محسن ہے۔ اس نے ایمان کی بھی نعمت عطا فرمائی، اور اس نے تم کو ایک ایسا جسم بھی عطا فرمایا جس کے اندر ہزار راز چھپے ہوئے ہیں۔ آپ سوچئے نا، جس تیزی کے ساتھ سر کے بال بڑھتے ہیں، اور اگر اسی تیزی کے ساتھ آنکھوں کی بھویں بھی بڑھنے لگے تو یہ انسان جانور نظر آئے گا، چلتا پھرتا ایک جانور سمجھ میں آئے گا نہیں۔ لیکن اللہ نے بھووں کو ایک لمٹ دی ہے، وہاں تک وہ بڑھتے ہیں۔ سر کے بالوں کی طرح نہیں بڑھتے ہیں وہ۔ الغرض اگر ہم اس پر مزید گفتگو کرنا چاہیں تو ابھی بہت گنجائش باقی ہے۔ تو سب سے پہلے اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا کہ ہمارے سب سے بڑے محسن ہمارے اللہ ہے۔ اس لیے جب ہم اپنے اللہ کو اپنا محسن سمجھیں گے تو اللہ کی محبت کو اپنے دل میں محسوس کریں گے۔ چیخ چیخ کر اللہ کی ہر نعمت ہم کو کہے گی کہ اللہ تمہارا سب سے بڑا محسن ہے۔ راتوں کی نیند کا آ جانا، کیسی سکون کی نیند جو دن بھر کی تھکاوٹ کو دور کرتی ہے۔ صبح بندہ جو ہے تازہ دم ہو جاتا ہے، پھر اپنے مشاغل، اپنے فرائض کی اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے برسر میدان جاتا ہے۔ یہ رات کے سکون کی نیند، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر کسی کی نیند ہی کا مسئلہ بگڑ جائے تو آپ دیکھ لیجئے اس کی زندگی کا کیا حال ہوگا۔ وہ باولا ہو جائے گا، پاگل ہو جائے گا، دیوانہ ہو جائے گا، دیواروں پر سر پٹکنے لگے گا، اس لیے کہ رات کو نیند نہیں ملی۔ یہ نیند کون دیتا ہے؟ کون سلاتا ہے؟ کون اپنے فرشتوں کے ذریعے سے آدمی کے اللہ اپنے اس بندے کے ذریعے سے تھپتھپاتا ہے تاکہ اس کو سکون کی، اس کو اطمینان کی نیند مل جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، اگر ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہم محسوس نہیں کر رہے ہیں
تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم اپنے اللہ کو اپنے سب سے بڑا محسن نہیں مان رہے ہیں، اس لیے کہ جو آدمی جس کو محسن مانتا ہے اس کی محبت اس کے دل کے اندر پیدا ہو کر رہتی ہے۔ اللہ کے بعد اگر مقام ہے کسی کا دنیا کے اندر جو ہے، دنیا اور آخرت میں، وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ کیسا پیارا نبی، کیسا شفیق نبی، کیسا اپنی امت کے لیے آنسو بہانے والا نبی، کیسا نبی جس کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ پوری 23 سالہ دور نبوت میں کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ٹھٹا مار کر آپ نے کبھی ہنسی نہیں لی ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ آپ کے لبوں پر صرف مسکراہٹ آ جایا کرتی تھی۔ جو نبی 23 سال تک کڑتا رہا، درد محسوس کرتا رہا، امت کی فکر کرتا رہا، امت کے لیے آنسو بہاتا رہا، پیروں پر ورم لاتا رہا، اپنی جان ہلاکت میں ڈالی، اپنے بچوں کی جان ہلاکت میں ڈالی، اپنے گھر والوں کی جان کو داؤں پر لگایا، وہ نبی ہمارا کتنا بڑا محسن ہے۔ کیا ہم نے کبھی اپنے نبی کے احسان کو سمجھا؟ کیا ہم نے اپنے نبی کے احسان کے بارے میں کبھی تصور کیا کہ میرے پیارے نبی کے مجھ پر کتنا بڑا احسان ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت غمزدہ تھے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ کبھی گوارا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی غم کے آثار ہو۔ اللہ نے حضرت جبریل علیہ نبینا علیہ السلام کو بھیجا اور حکم دیا کہ جاؤ میرے لاڈلے کے پاس جاؤ، میرے پیارے نبی کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو آج کیا بات ہے، کیوں غم ہے کہ غمگین بیٹھے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کا سلام پہنچایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دریافت کر رہے ہیں میرے پیارے نبی کے اوپر میں آج غم کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ میرے نبی کو کیا تکلیف ہے؟ میرے نبی کو کس چیز کی الجھن لگی ہوئی ہے؟ کون سا غم ان کو کھایا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا جبریل مجھے اور کسی کا غم نہیں ہے، مجھے غم اگر ہے تو اپنی امت کا غم ہے، یہ امت کا غم ہے۔ کسی صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کل قیامت کے دن ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے مجھے اگر تم تلاش کرو گے تو تم مجھے حوض کوثر پہ تلاش کرنا، میں وہاں رہوں گا، اور میں جو ہے تو اپنے امتیوں کو بلا کر ان کو جو ہے اپنے دست سے، اپنے ہاتھوں سے ان کو جو ہے جام کوثر پلاؤں گا، تاکہ جو ہے وہ ان کی ہمیشہ ہمیشہ کی پیاس بجھ جائے۔ تو یہ میری وہ پہلی جگہ ہوگی جہاں پر تم مجھ کو تلاش کرو گے تو پا جاؤ گے۔ فرمایا اللہ کے رسول اور کہاں بھی ہم آپ کو تلاش کریں؟ فرمایا دوسری جگہ جہاں پر تم مجھ کو تلاش کرو گے وہ تمہارے نام اعمال کے تولے جانے کے وقت ہوگا، جب ترازو ہوگا اور تمہارے نام اعمال تولے جا رہے ہوں گے اور تم گھبرا رہے ہوں گے کہ میری نیکی کی پلڑا بہت ہلکا ہے اور میرے گناہوں کا پلڑا بہت بھاری ہے۔ اس وقت میں تم مجھ کو وہاں پاؤ گے اور میں اللہ سے تمہارے لیے سفارش کر کے تمہاری نیکی کے پلڑے کو وزنی کر دوں گا اور تمہارے گناہوں کے پلڑے کو ہلکا کر دوں گا۔ تو یہ دوسری جگہ ہے جہاں تم مجھ کو پاؤ گے۔ فرمائے اللہ کے رسول اس کے علاوہ ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے تو پا لیں گے؟ فرمایا تیسری جگہ جہاں تم مجھ کو ڈھونڈو گے اور مجھ کو پالو گے وہ ہے پل صراط کا راستہ، جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ جب تم گزرو گے تو
تو اس وقت میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں گا، اللہم ربی سلم، اللہم ربی سلم، اللہم ربی سلم، اے اللہ میرا امتی گزر رہا ہے، اے اللہ میرا امتی گزر رہا ہے، اس کو سلامت کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ اس گھڑی کے اندر اس کی نجات دے دیجیے، اس کو عافیت کے ساتھ پل صراط پر سے گزار دیجیے، اور اس کو جہنم کا ایندھن نہ بنائیے، اس کو جہنم سے بچا لیجیے اور اس کو جنت الفردوس میں داخل فرما لیجیے۔ فرمایا میرے پیارے یہ 3 جگہ ہیں جن جگہوں پر جو ہے میں تم کو جو ہے ملوں گا، وہاں میرے پاس جب آؤ گے تم مجھے وہیں پاؤ گے۔ جس نبی کا حال یہ ہو کہ زندگی تو زندگی اور موت کے بعد بھی وہ اپنی امتی کے لیے جو ہے پریشان ہو، کیا یہ نبی ہمارا سب سے بڑا محسن نہیں ہے؟ اللہ کے بعد اگر کسی کا احسان ہے ہمارے اوپر تو یہ بات قسم کھا کر کہی جا سکتی ہے کہ وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احسان۔ جس طرح ہم اللہ کے رسول کے احسان کو سوچیں گے میرے پیاروں، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، ماں اور بہنوں، اتنا ہمارے دلوں کے اندر اپنے نبی کی سچی محبت پیدا ہوگی۔ آج ہم نے کیا حال بنا رکھا ہے اللہ کے رسول کے معاملے میں؟ ہم کس کو اپنا آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں؟ ہم کس کو ہم نے نمونہ بنایا ہے؟ ہم نے کس کی راہ ہم چل رہے ہیں؟ ہم کس کی تہذیب کے گرویدہ ہیں؟ ہم ان لوگوں کو اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ بنا رہے ہیں جن سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والی کوئی قوم نہیں گزری ہے۔ یہود و نصارہ یہ وہ قومیں ہیں جنہوں نے ازل سے لے کر ابد تک یہ قسم کھائی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دنیا سے مٹا کر رہیں گے، اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین کو ختم کر کے رہیں گے۔ لیکن آج ہم انہی کے ہم گرویدہ ہیں، آج ہم انہی کے کو چاہتے ہیں۔ ہمارا لباس، ہماری شکل و صورت، ہمارا پہننا اور اوڑھنا، ہمارا زندگی کا ہر طرز وہ نبی کے سنتوں سے ہٹ کر ان ظالموں کے اور ان دشمنان اسلام کے طریقے پر ہے۔ کیا یہی محبت ہے؟ نہیں، یہ محبت نہیں ہے، بلکہ یہ تو عداوت ہے، یہ تو بغاوت ہے کہ جس نبی نے ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے اندر اتنی فکریں کی ہو، اس نبی کے ساتھ بغاوت ہماری اور عداوت ہماری یہ ہے کہ ہم جو ہے بزبان حال اور بزبان قال ہم اللہ کے رسول کی تہذیب کو اپنانے سے جو ہے ہم جو ہے اپنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ہم نبی کی تہذیب کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج ہماری نوجوان نسلوں کو غیروں کے لباس محبوب ہے، محبوب تر ہے، لیکن اللہ کے رسول کا لباس پسند نہیں ہے۔ آج ہمارے نوجوان بچوں کو سنتوں کا شوق نہیں ہے، سنتوں پر عمل کرنے کا حرص نہیں ہے، اپنی زندگی کو نبی کے سانچے میں ڈھالنے کی تمنا اور آرزو نہیں ہے، بلکہ آج ہماری نوجوان نسلیں فیشن کی گرویدہ ہو گئی، غیروں کی تہذیب کی گرویدہ ہے، اس میں وہ اپنی عزت سمجھ رہی ہے، اس میں وہ اپنا مقام سمجھ رہی ہے، اس میں وہ اپنا سٹیٹس سمجھ رہی ہے۔ حالانکہ یاد رکھنا کہ جس نے نبی کی زندگی کو ٹھکرایا ہے
اللہ اس کو دنیا کے اندر بھی ذلیل کرے گا اور اللہ آخرت کے اندر بھی اس کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ رسوائی دنیا میں بھی اس کے نام لکھ دی جائے گی اور مرنے کے بعد بھی رسوائی اسی کے نام لکھ دی جائے گی۔ اس لیے ہماری نوجوان نسلوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری نسبت کس سے ہے۔ ہماری نسبت ابو بکر سے ہے، عمر فاروق سے ہے، عثمان غنی سے ہے، علی مرتضیٰ سے ہے، مصعب ابن عمیر سے ہے، خالد بن ولید سے ہے، اور کتنوں کے نام گنوائے جائیں، ہر ایک سے ہماری نسبت ہیں۔ اور ہماری بہنوں کو اور ہماری بیٹیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی نسبت کس سے ملتی ہے۔ ماں عائشہ سے ملتی ہے، بی بی فاطمہ الزہرا سے ملتی ہے، زینب اور کلثوم سے ان کی نسبت ہے۔ القیامت کے دن یقیناً میرا بھی ان کے سامنا ہوگا، ہر مرد کا ان کو سامنے پیش کیا جائے گا، اور ہر عورت کو ان پاک نفوس اور ان پاک ہستیوں کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ اس وقت اگر انہوں نے ہم سے یوں پوچھ لیا کہ ہم تو تمہارے لیے سب کچھ قربان کر کے آئے تھے، تم ہمارے لیے کیا کر کے آئے ہو؟ تم ہمارے لیے کیا تحفہ لائے ہو؟ ہم نے نہ جان دیکھی، نہ ہم نے سکون دیکھا، نہ ہم نے مصیبتیں کی رعایت کی، بلکہ ہم تو ہر دکھ اور ہر سکھ میں تمہارے ہی لیے جیتے رہے، تمہارے ہی غم میں مرتے رہے، تمہارے لیے ہی ہم نے اپنی خون کے فوارے بہا دیے، تمہارے لیے ہم نے اپنی گردنوں کو کٹوا دیا، تمہارے لیے ہم نے حضرت حسین کے کربلا کے میدان میں شہید کروا دیا۔ تم نے ہمارے لیے کیا کیا؟ اگر ایک سوال بھی مجھ سے اور آپ سے اور میری ماں اور بہنوں سے، میرے جوانوں سے اور بوڑھوں سے، میرے بچوں سے اگر پوچھ لیا گیا تو قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم میں سے کسی کے پاس اس کا کوئی ایسا معقول جواب نہیں ہوگا جس کو دے کر ہم وہاں کی ہولناکی سے اور وہاں کے مصیبتوں سے اور وہاں کے عذاب سے ہم اپنے آپ کو چھڑا سکیں۔ ہمارے سب سے بڑے محسن ہمارے اللہ ہے، کے بعد ہمارے رسول ہے۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں ان دو چیزوں کے بارے میں عرض کر رہا ہوں۔ آئندہ زندگی رہی تو اس کے بعد جو اگلا مقام ہے جس کا ان کے احسانات کا تذکرہ کیا جائے گا، تاکہ ان سے بھی ہمارے دلوں کے اندر محبتیں پیدا ہو جائے، اور ہم ایسی محبت والی زندگی دنیا کے اندر جینا سیکھ لے کہ ہم محبت دے رہے ہوں اور محبت لے رہے ہوں، ہم محبتیں لٹا رہے ہوں اور محبتیں پا رہے ہوں۔ اگر بغیر محبت کے زندگی ویسی ہی ہے جیسے بغیر نمک کے کھانا ہے، بغیر نمک کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، چاہے ڈش کتنی ہی خوشبودار کیوں نہ ہو، کتنی بھی ہی رنگ برنگی کیوں نہ ہو، لیکن بغیر نمک کے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یاد رکھنا، بغیر محبت کے زندگی ویسی ہی بے مزہ ہے جیسا یہ کھانا بے مزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بات میں نے صحیح کہی ہو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بات غلط ہو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ اے اللہ، ہم گنہگار بندے اور گنہگار بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں، اعتراف کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں جیسی زندگی گزارنی چاہیے تھی ہم نے ویسی زندگی نہیں گزاری، اپنے فضل و کرم سے ہم کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ بے شک ہم نے نہ آپ کے احسان کو تسلیم کیا، نہ ہم نے آپ کے پیارے نبی کے احسان کو تسلیم کیا۔ اے اللہ ہم دوہرے مجرم ہیں، اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ یقیناً ہمارے دل اللہ آپ کی محبت سے بھی خالی ہے،
اور ہمارے دل جو ہے آپ کے پیارے نبی کی محبتوں سے بھی خالی ہے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر آپ کے علاوہ سارے غیر ہے، اور ہمارے دلوں کے اندر آپ کے نبی کی شخصیت کی اور تہذیب کی زندگی کے علاوہ دوسروں کی تہذیب نے جگہ لے لی ہے۔ اے اللہ اس رسوائی سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، ہمیں جو ہے اپنے نبی کا سچا پیروکار بنا دیجئے، ہمیں نبی کا صحیح امتی بنا دیجئے، ہمیں اپنے نبی کا اے اللہ وفادار امتی بنا دیجئے، اور اے اللہ اپنا وفادار بندہ بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دیجئے۔ اب تک جو غفلت کے ساتھ ہم نے زندگی گزاری ہے، اے اللہ اس غفلت والی زندگی کو معاف فرما دیجئے۔ جو زندگی بچی ہے اور کتنی بچی ہے یہ اللہ آپ کے علاوہ کسی کے علم میں نہیں ہے، اس کو اے اللہ صحیح نہج پر اے اللہ گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس وقت ہماری موت آئے جس وقت آپ ہم سے ملنا پسند کر رہے ہوں، اور آپ فرشتوں سے یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں، اور ہمارے نبی بھی کہہ رہے ہوں لے آؤ اس کو، مجھ سے قریب لے آؤ، میں آج اس کو اپنے ہاتھ سے اپنے دست مبارک سے اس کو جو ہے میں جام کوثر پلا کر اس کی پیاس بجھاؤں گا۔ اے اللہ ایسے وقت میں آپ ہم کو اپنے پاس بلا لیجئے گا۔ اے اللہ ایسے وقت میں نہ بلائیے گا کہ آپ بھی ہم سے ناراض ہو اور آپ کے نبی بھی ہم سے ناراض ہو۔ اے اللہ ایسے وقت میں ہمیں موت نہ دیجیے گا، ہم اس وقت سے پہلے ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے گا۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، بن مانگے جو نعمتیں آپ نے دے رکھی ہے ان نعمتوں میں شکر کی توفیق عطا فرما، ان نعمتوں میں اضافہ فرما، ان نعمتوں میں ترقی عطا فرما، ان نعمتوں کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا